برقع خان یا برقائی خان چنگیز خان کا پوتا اور منگولیا کا ایک فوجی کمانڈر اور منگول سلطنت کے حکمران تھا۔ کم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اپنے اور اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھا بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کے سلطان قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری دسمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس درازوں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تراق عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کو لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تراق تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقع کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کی نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیے بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوگ در جوگ اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطانوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی۔ برقع کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پس ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کا صرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانے بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک دفعہ فتح کون اسلام کی متفوع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں اور مغلوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا: پہ آیا یوروش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔